جی भाई। جی حسن بھائی، آپ نے بالکل جی ندیم بھائی، میں نے آپ نے اس کو صرف بالکل کاٹ دیا تھا، اس ویلڈ کو تھوڑا چھوٹا کر دیا تھا. طریقے سے، اب بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی 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 نہیں، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ڈیٹیل میں چیزیں بیان کری. اب اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں جوڑتا چلوں حسن بھائی. جی آج کی ڈیٹ میں جتنا بھی ہم جی اس وقت کو ماڈرن کنسیڈر کریں، اس وقت بھی اگر آپ ایک مدرسے کے بچے کو لے لیں اور ہمارے جی جو ماحول ہمارے گھروں میں ہے بچے، جی. ٹھیک ہے، ان دونوں بچوں میں آپ فرق دیکھیں گے، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. اصل میں جو ہوں. بچہ مدرسے میں واٹ ایور جو بھی تعلیم لے رہا ہے وہاں پہ، ٹھیک جی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے اس میں اس بچے میں لحاظ بھی ہوگی. بات کرنے جی. سے پہلے دیکھے گا کس سے بات کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا، کیا نہیں کر ہر چیز میں وہ دھیان سے وہ آگے بڑھے گا. کریکٹ اور کریکٹ. جو جو چیزیں ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں کے اندر مل رہی ہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، میں جی پرٹیکولر کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. اب یہ ہے جی کہ سب ہم اپنے گریبان میں خود دیکھیں کہ یار میرے گھر کا جی ماحول کیسا بنا ہوا ہے، کتنا جی فریڈم میں نے اپنے بچوں کو دیا ہوا ہے، نہیں دیا ہوا. جی. تو یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے بے لحاظ ہو رہے ہیں. کریکٹ. یعنی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ لحاظ کریں جیسے ہم جی کر کے آئے تھے پیچھے. میں جی اپنا بالکل. اگر دیکھوں تو میں بابا سے میں کیسے بات کرتا تھا، ہاں. ٹھیک ہے، کتنی پیاری بات بات ہے. کرنے سے پہلے سے میں تھوڑا دھیان رکھتا تھا کہ بابا کو کوئی چیز بری تو نہیں لگے گی جو میں بولنے جا رہا ہوں. تو وہ چیز میں پہلے یعنی کہ کیسی مزے کی. decide- یہ تو واہ کیا بات ہے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے کوئی فلمی بات بتا رہے ہیں. آج کل یہ پریکٹس میں نہیں ہے. یہ نہیں ہے نا، نکل چکا ہے نا ساری چیزیں. یعنی کہ ہم خود ہی جی یوز ٹو ہو چکے ہیں جیسے اس چیز کا ہاں. کوئی وجود ہی نہیں تھا پہلے. کریکٹ بالکل صحیح بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بالکل یعنی کہ بس اللہ خیر کرے. اپنے تو سمجھ کے باہر ہے کہ ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہوگا، یا اسی کا ہمیں حصہ بن کے اور آگے موو آن ہونا ہوگا. جی نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے بزرگ چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے، اور ہمیں عزت کی زندگی اور کامیابی کی موت اور رخصتی دنیا سے عطا کرے. والدین کو غصے سے دیکھنا، ان کے سامنے آنا، ان کے سامنے چونچڑا کرنا، ایون کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ پاسبل نہیں تھا. ایون میں ایک بھی نہیں یہ کر سکتا تھا اپنے امی اور جی ابو جی کے ساتھ. اصل میں ایک مطلب چھوٹی سی چیز نو شیئر وے. کرتا چلوں گا آپ سے. جی 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 یہ جی بسم کچھ اللہ. سال پہلے میں سنتا تھا کہ ویسٹرن کلچر یہ ہے کہ والدین کو بچوں کے رومس میں آنا ہوتا تھا وہاں پہ ویسٹرن میں، تو وہ پرمیشن لے جی کے اندر آتے ہیں. میں نے یہ سنا تھا کیسے ہے وہاں پہ. مگر صحیح ہے. ریسنٹلی جی. میری اسٹوڈنٹ تھی سٹی اسکول کے اندر. اچھا ان اچھا. کی جو امی ہے وہ بہت بڑی یعنی کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہے گائنی کی وہاں لڑکانہ میں. جی تو ان سے میرا اتفاق ہوا ملنے کا، تو وہ تھوڑی پریشان دیکھی مجھے، تو میں نے ان سے پوچھ لیا، کبھی اتفاق ہوا جی ان سے ملاقات کا اس وقت جب ہاں گیا تھا جی میں پاکستان. تو میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کافی اپسیٹ نظر آ رہی ہیں، اگر ڈونٹ مائنڈ بتا سکتی ہیں کیا وجہ ہے. اب ان کی جی بچی کو میں نے او لیولس میں پڑھایا بھی تھا، تو ان کے ساتھ جی بہت ہی اچھی اٹیچمنٹ تھی. تو کہا جی. کہ رضا میں بالکل کل پریشان ہو گئی، میں مریم کے روم میں گئی تو اچھا. مریم نے کہا کہ امی آپ ڈائریکٹ سے کیسے چلی گئی اندر، اللہ آپ نے اکبر. دروازہ ناک کیوں نہیں کیا، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں. جی یہ میری جی پرائیویٹ اسپیس ہے، ہاں. پرائیویسی کوئی معنی رکھتی ہے، آپ کو پوچھ کے اندر آنا چاہیے، آگے سے دھیان رکھیے گا. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا. میں تو آگے بیٹھ گئی باہر اچھا. کہ ہمارے بچوں کی یہ چیزیں معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ بچوں سے پرمیشن لے کے ان کے روم میں جانا پڑے گا ہمیں. کیا بات ہے. اللہ معاف کرے. دیکھیں بعد میں تو یہ میں نے ان کو بولا پاکستان کی کہ بات میں نے بتا کہا رہے ہیں. جی پاکستان کی لاڑکانہ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. لو جی. تو یہ جو بھی ایلیٹ کلاس کے ہے نا لوگ حسن بھائی، جن کے بچے جی اے لیولز میں او لیولز میں، جو بھی اسکول پاکستان میں اس وقت اے لیول او لیول میں ڈیل کر رہے ہیں نا، سارا کا سارا جی وہ پورا کا پورا ایلیٹ ہے، انہی کے بچے ہیں. کیونکہ فیس اسٹرکچر اتنا آیا ہے کہ عام بندہ مڈل کلاس وہ تو افورڈ نہیں کر پائے گا. جی. تو یہ یعنی کہ تربیت ابھی یعنی کہ ہو رہی ہے ہمارے وہاں. اچھا ویسے اگر اس کو ہم ڈسکشن بنائیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ابھی حبیب اللہ بھی ہیں ماشاء اللہ، وہ ینگ ہیں. تو جی جی میری اوپینین میں ایک آسپیکٹ ہے کہ ہم نے جو ریلیجیسلی سنا کہ اگر کوئی بندہ ذکر کرتا ہو اور وہ محو ہو اپنی رزق اور عبادت، اپنے ذکر اور عبادت میں، یا نماز پڑھتا ہو، یا کوئی بندہ تفکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، یا اگر کوئی بندہ اپنی کلاس لے رہا ہے، فار ایگزامپل کوئی دنیاوی تعلیم بھی لے رہا ہے، یا اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے، فار ایگزامپل کوئی گھر میں کوئی ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے، کوئی کارپینٹری کا کام کر رہا ہے، یا آفس میں ہے، یا بندہ کسی کی مدد کر رہا ہے، تو یس فائن. فار ایگزامپل کوئی بندہ بچہ باتھ روم میں ہے، کوئی بچہ کپڑے چینج کر رہا ہے، اچھا جی بچی یا بچہ ابھی سو رہے تھے تو اٹھے ہیں، تو ان کی ابھی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے سامنے ایک دم آ جائیں. حالانکہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو ٹریٹ ایسے کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یو آر ریسپیکٹیبل. جیسا میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو پہلے جب چھوٹے تھے سب کو ساتھ میں لا لیا. اب بڑے ہو رہے ہیں تو مجھے بیٹی بیٹے کو بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا اب بڑے ہو گئے ہو، اب آپ سب کے سامنے کپڑے اتارو نہیں، کپڑے چینج نہیں کرو. اب کیوں کہ یو ریسپیکٹ یور سیلف، اور پھر لوگ آپ کو ریسپیکٹ کریں گے، اور پہلے آپ ریسپیکٹ دیتے ہیں. تو اب بنیاد کیا تھی کہ جب وہ بندہ کچھ پرپسفلی کر رہا ہو تو یس آپ اس کو ٹائم دیں. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ماں باپ
استاد، لیٹ سے استاد کی جگہ پہ پھر مرشد یا آپ کے روحانی استاد بھی آ جاتے ہیں، یا اللہ کے نیک لوگ آئمہ، یا آف کورس اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ٹائم پہ نہیں. اب امیجن کریں کہ کوئی بندہ کو پرسنل کام کر رہا ہو، کوئی صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تورات پڑھ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا اس کو پڑھنے میں زیادہ ان کا دھیان تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اب اس پہ چل کے ہدایت نہیں ملے گی جب تک آپ میرے طریقے پہ نہیں چلیں گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی. اور کیا ہی اچھا ہوتا ہے یہ جو آ کے آپ کے گھر کے باہر آ کے آواز لگاتے ہیں سورہ حجرات میں، کیا ہی اچھا ہوتا ہے، یہ ویٹ کرتے ہیں آپ کا. ادب کا درس تو اللہ تعالیٰ کی ذات، نماز اٹ سیلف ادب ہے. تو اب استاد، ماں باپ، چچا، تایا، ماموں، ان کے ہوتے ہوئے آپ کچھ اگر کر رہے ہیں، وہ تو آپ کر نہیں سکتے. اگر آپ جنرل ڈسکشن ہے تو وہ کریں، لازمن کریں، اپنی رائے کا اظہار دیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی آ گیا تو یہ پوائنٹ بنتا ہی نہیں آپ کے پاس کہ آپ کہیں کہ میرا پرائیویٹ ٹائم تھا. ہاں، اگر آپ کچھ ذکر کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اسکول کا کام کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو بڑے کو بھی خیال کرنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ایک بدو آیا اور مسجد میں وہ رفع حاجت کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اور وہ صحابہ کرام اٹھے اور ماننے لگے کہ تم یہاں بیٹھ کے جناب اپنی حاجت کر رہے ہو، مطلب تم یہاں پوٹی پیچھے کر رہے ہو مسجد میں بیٹھ کے. تو صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ تم اس کے پیچھے جاؤ گے، یہ بھاگے گا، گند پھیلے گا، اس کو ختم کر لینے تو پھر جانا. تو بڑوں کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ بچے کو جس ٹریک پہ میں ڈال رہا ہوں یا ڈال رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں پڑھو، میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھو، میں کہہ رہا ہوں کام دھیان سے کرو، میں کہہ رہا ہوں ادب سے کام کرو، اس کے اندر بڑے نہیں آ سکتے کیونکہ وہ اپنی بتائی ہوئی چیز کے خلاف جائیں گے. لیکن اگر ایک بچہ کمرے میں بیٹھا، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا، اب بچہ ٹی وی بڑا ہے یا اس کا والد بڑا ہے، اب ٹی وی بڑا ہے یا اس کی ماں بڑی ہے یا اس کا بہن بھائی بڑا ہے، ٹی وی بڑا ہے یا باہر کھڑا اس کا دوست بڑا ہے. ہوا کیا، انفارچونیٹلی جو کرائٹیریا ادب کا تھا وہ ہم نے رکھا نہیں. ہم نے انسان کے اندر کے جانور کو ویسٹ نے کیا کیا، اور شیطان نے کیسے بہت لوگوں کو کنٹرول کیا. کیسے 9ویں 10ویں میں اس کی جنسی سیکشول ڈیزائرز، جس کو ہم حرص اور ہوس کہتے ہیں، اتنا بڑھا دیا کہ now it's mandatory for him to date in 9th اور 10th کلاس. اگر نہیں کرتا تو وہ سوسائٹی کا پارٹ ہی نہیں، کیونکہ بڑے بھی ویسے ہی جانور ہیں، بچے بھی ویسے جانور بنیں گے. نتیجتاً وہ شادی نہیں کریں گے، نتیجتاً آپ کو بندے باہر سے امیگرینٹس بلانے پڑتے ہیں اپنے ملک کا نظام چلانے کے لیے. نتیجتاً لڑکیاں، بچے، عورتیں بچے نہیں پیدا کرتی. نتیجتاً آپ کے ملک میں نظام، مطلب آپ کے ملک میں کوئی فیملی سٹرکچر ہی نہیں، آپ تربیت نہیں کر سکتے. نتیجتاً کیا ہوگا کہ جو بچے پیدا ہوں گے، اب ماں اور باپ اتنے بے روی کا شکار ہیں، ان کو پرسنل لائف چاہیے. اب وہ بچے شیطان کے ہاتھ میں کھلونا ہے. مطلب اب باہر کا شیطان یا اندر کا شیطان؟ اندر کا شیطان. ہمارے اندر ایک پوری جنگ ہے. انسان جو کچھ باہر نظر آ رہا ہے، جو میرے شیخ یا علماء بتاتے ہیں، انسان کو جو کچھ باہر نظر آ رہا ہے وہ اس کے اندر کا عکس ہے. باہر شیطان ہے، اندر بھی شیطان ہے. باہر خوشبوئیں ہیں، اندر بھی خوشبوئیں ہیں. باہر روشنی ہے، قلب زندہ ہو جائے تو اندر بھی روشنی ہے. باہر اندھیرا ہے، اگر میں اپنی خواہشات پہ دب جاؤں تو اندر بھی اندھیرا ہے. جو کچھ باہر نظر آ رہا ہے وہ کچھ اندر ہے. اور جب نہ ماں ہوگی نہ باپ ہوگا، وہی کوئی سکھانے والا نہیں ہوگا، پھر اچھی صحبت نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ انسان جانور نما بڑھے گا. اور جب انسان جانور نما بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ پروڈکٹ تیار ہوگی، جو پروڈکٹ جب دجال آئے گا یا جھوٹے نبی آئیں گے، وہ کہیں گے کہ وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. پھر وہ پروڈکٹ تیار ہوگی جو من مرضی کرے گی، جو کالے جادو کے پیچھے جائے گی، جو شیاطین سے دوستی کرے گی، جو کہے گی کہ میں نے مرد ہوتے ہوئے عورت بننا ہے، جس کو اپنی مقصد کا ہی نہیں پتا، جو کہے گی کہ جناب میں شادی کے بغیر بھی کسی کے ساتھ رہ سکتا ہوں یا رہ سکتی ہوں. اب یہ تمام چیزیں جب آپ اندر کی اس اندر کی نیگیٹو انرجی کو دیکھیں، شر اللہ نہیں بنایا، یہ کوئی خود سے نہیں بنا، اور شر کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی اللہ نے بنائی ہے، اور پھر نفس کو ان دونوں رستوں پہ چلنے کا طریقہ بھی بتایا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے شیطان یا شر جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، اس کو وہی اپنا کام کرنا ہے. مطلب کوئلے کو جب جلائیں گے تو دھواں ہی نکلنا اس کے اندر سے. اگر آپ سندل کی لکڑی کو جلائیں گے تو اس میں سے خوشبو نکلے گی. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ کوئلے سے خوشبو نکلے. اب یہ تو میں نے آپ نے مینیج کرنا تھا، بٹ اب جب بڑے ہی نہیں رہیں گے اس رول میں تو بچہ کیسے مینیج کرے گا؟ اور پھر یہ کہنا کہ بچہ پرسنل، وہ خود ہی سیدھا ہو جائے گا. آپ کو جس وقت ایک سرٹن ٹائم تک، علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کا فرمان ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ بچے کے ساتھ بچپن میں پہلے 7 سال آپ اس کے خادم جو ہے غالباً اس کے اوپر حکمران رہیں، اور پھر تیسرے 7 سال میں آپ اس کے دوست بن جائیں، جو مطلب 0 سے 7 سال تک آپ اس کے خادم بن جائیں. پھر 7 سے 14 تک آپ اس کے حکمران بن جائیں، پھر 14 سے 21 تک اس کے دوست بن جائیں. اب یہ ڈفرینٹ فیزز میں نے پوری کرنی ہے، تو وہ اس انسان پھر وہ سیکھے گا مقصد کو، روئے گا جب آپ حاکم بن جائیں گے. پھر اس کے بعد جب آپ اس کے دوست بن جائیں گے تو اس کو آپ کی فلیور دے رہے ہوں گے کہ ایٹ ٹائمز اگر تم برے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات
آپ کو معاف تو کرے گی لیکن ناراض بھی ہو سکتی ہے. اچھے کام کرو گے تو وہ دوست بھی ہے, وہ محبت کرنے والی بھی ہے, اور اگر آپ پیرا روی کا شکار ہوگے تو ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے. مطلب اس کو تمام چیزوں کا فلیور ملے گا تو وہ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بنے گی. اور اگر آپ اس کو ڈانٹیں گے مارے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ مطلب ایک جانور ہے, کتا, اس کو ٹرین نہیں کیا آپ نے, اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ, آپ کو پتا نا جو پیٹس ہوتے ہیں کہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ باتھ روم میں جا کے آپ نے اپنی وہ نیچرل انسٹنکٹ پوری کرنی ہے, کچن میں نہیں جانا, آپ نے کسی گھر کے بندے کو کاٹنا نہیں. ایسے ہی میرے اندر کا ایک جانور ہے. تو آپ کی پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں کہ وہ جو خاتون کہہ رہی ہے کہ میں بچی کے کمرے میں گئی اور اس نے کہا امی یہ میرا پرسنل ٹائم ہے. یہ پرسنل ٹائم کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ کیا آپ حفظ کر رہے ہیں؟ کیا آپ ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا آپ کپڑے چینج کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہا رہے ہیں؟ اب والدین کو یہ خیال کرنا چاہیے. کیا آپ کوئی دنیاوی جاب, مطلب کوئی کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس میں سے کچھ نہیں کر رہے تو پھر ادباً بڑے کا رائٹ پہلے ہے. اور یہی وہ معاشرہ تھا جو آپ نے کہا کہ میں اپنے والد کی بات مانتا تھا, اور والد کے ساتھ میں دیکھتا تھا کہ ابو سے کیا بات کرنی, اور ان کو غصے سے نہیں میں دیکھ سکتا, اور اگر وہ ڈانٹ رہے ہیں تو کچھ بھی ہو, میں نے مار ہی کھانی ہے. اور پھر مار کھانے کے بعد یہی پریشانی لگ جانی ہے کہ یار یہ ناراض کیوں ہے, مار بھی کھا لی. اب وہ بولتے نہیں تو اب یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ یہ بولے گا نہیں تو میرا تو ابو, اگر امی مجھ سے بولتے نہیں تو میری تو زندگی بگڑ جائے گی. اب یہ سب کچھ ہم نے ان سے سیکھا تھا کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ویسے کر رہے تھے. اب انفارچونیٹلی ہمارے اور ہمارے بچوں کے درمیان میں کیا ہوا, بڑے نکل گئے اور میڈیا آ گیا, اور یہ میڈیا انکنٹرولڈ میڈیا ہے. تو ادب ایک ایسی چیز ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کرائٹیریا لائف میں مجھے بڑا کلیئر پتا ہو. اب آپ دیکھیں کہ والدہ اگر آپ کو بلا رہی ہوں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری والدہ بلا رہی ہیں اور میں کچھ کام کر رہا ہوں. آپ نے ان کو, اب اگر آپ نہیں جاتے تو بے ادبی ہے, آپ نے ان کو کہنا ہے کہ جی امی میں آتا ہوں, پھر آ کے اپنے کام کو دوبارہ شروع کرنا ہے. اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں, جو کہ شرعن یا شریعت دین کو بھی کور کرتی ہے اور دنیا کو بھی کور کرتی ہے, کہ آپ کوئی بڑا امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں, یس, بٹ بچہ یہ نہیں کہہ سکتا گھر میں رہتے ہوئے کہ امی آپ میرے کمرے میں نہیں آئے. کیوں؟ امی ہی تو اس کا, باپ اور ماں ہی تو اس کا, وہ اس کو اس کے حصار سے باہر نکالنے کا ذریعہ ہے. اور اگر باپ اور ماں ہی اس کو اس سوچ سے باہر نہیں نکالیں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہ خود اپنی ذات کی محبت, خود سری, خود لذتی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اس میں, اور ابھی خود لذتی کا سب سے جو بڑا جو انسٹرومنٹ ہے نا, وہ ہم نے بچوں کو دیا ہوا ہے, اس میڈیا, اس موبائل, ٹی وی. تو اس کا وہ اسپیل ٹوٹنا چاہیے. اچھا, اب یہاں سے آگے, کیونکہ بات کو تھوڑا سا ہمیں وہ بھی کرنا ہے, کلوز بھی کرنا ہے, کہ ہمیں پہلے تو بچوں کو یہ ہیرارکی سمجھنی بھی ہے کہ بچے کو میں نے کتنا فریڈم کہاں دینا اور کیسے کیسے اس کو لے کے چلنا ہے, اور کن چیزوں میں اس کو انٹرپٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اس کو یہ کام کہا ہے, اور وہ کام اللہ اور اس کے رسول یا ریلیجیسلی یا دنیاوی طور پہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو مجھے پہلے سمجھنا ضروری ہے. پھر جب اس کے علاوہ وہ کوئی کام کر رہا ہو تو آپ یہ سے انٹرپٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انٹرپٹ کرنے کے لیے بھی کچھ باتیں ہیں, بیٹا آ جاؤ یہ کر لو, یس, اس کو ضرور فالو کرنا ہے. لیکن بچے کو اور اپنے آپ کو, ہم لوگوں کو یہ ادب ضرور سیکھنا ہے اور اس کو اس پروسیس میں ڈالنا ہے کہ جب میں بلا رہی ہوں اور آپ نہیں آ رہے تو پھر اس کو بتانا ہے کہ تم اگلی دفعہ تم نے ٹائم پہ آنا ہے. اور پھر اس کو جب اللہ کے سامنے, مطلب پہلے اپنے سے ادب سکھا کے پھر اس کو اللہ کا ادب بھی سکھانا ہے. مطلب اگر میں اور آپ آج اس کو اپنے آپ سے, استاد سے, رب سے نہیں جوڑیں گے اور پھر اس کو بالکل چھوڑ دیں گے اپنی مرضی کے اوپر, تو پھر کیا ہوگا کہ ایک کل ہی پرسوں ایک واقعہ آیا کہ ایک ہمارے رشتے دار ہیں, ان کے بچوں کو انہوں نے بہت اچھا پڑھایا, اور پڑھانے کے بعد اب وہ انگلینڈ میں ان کی اچھی جاب بھی لگ گئی ہے, لیکن وہ اپنے والد سے تقاضا کر رہے ہیں کہ مجھے جو پراپرٹی ہے اس میں حصہ دیں. تو والد اس بات پہ پریشان ہے کہ اتنا پڑھانے کے بعد شکر گزار ہونا چاہیے تھا میرے بچے کو, شکر گزار نہیں ہو رہا, الٹا لالچ اور جو اس کی جو ہرس اور ہوس ہے اس میں کمی نہیں آ رہی. اور پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا, چونکہ اس کی شادی ہو گئی ہے تو اب اس کی انٹائرلی پریفرنسز بدل گئی ہیں, باپ کہیں ہے ہی نہیں, ماں کہیں ہے ہی نہیں لائف میں. اور یہ بالکل نتیجہ ہے اس چیز کا کہ بچے کو اپنا ادب, استاد کا ادب, اللہ والوں کا ادب, یا جس سے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت لینی تھی, اول تو پیرنٹس ہی سب لے لیتا, لیکن چونکہ ہم سب چیزیں نہیں جانتے تو ہم اسکول بھیجتے ہیں. اسی طرح ہمیں علماء کے پاس ان کو بھیجنا ہوتا ہے, جسے ہم نے کہا کہ مدرسے میں جانا, مقصد تو ادب سیکھنا. تو جب ہم نے یہ نہیں سکھایا تو کیا ہوا, اب وہ بے روی کا شکار ہو گیا. اب ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو, اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہے تو اس کو, جب اس کے بچے ہوں تو اس کو پتہ لگے کہ میں نے کیا کیا, لکی ہوگا. لیکن اگر تب بھی نہیں پتہ لگا اور پتہ لگا اینڈ پہ جا کے, تو پھر اس نے بھی وہی سائیکل ریپیٹ کی, اور اس سب کا مزہ ایک تیسری طاقت لے رہی ہے. مطلب اتنی اعلیٰ مشین کو, اتنے اعلیٰ انسان کو ایک شیطان, ایک مطلب اللہ تعالیٰ نے, آپ نوٹ کریں کہ ایک بہت اعلیٰ گاڑی ہے اور اس کو ایک فراری ہے, اس کو انسان چلا رہا ہے, تو وہ ماتحت ہے, ملازم ہے اس آدمی کی, جہاں انسان چاہے گا وہاں اس کو لے کے جائے گی. لیکن آپ یہ نوٹ کریں کہ کیسا معاملہ ہو جائے کہ وہ انسان کو اندر بٹھا کے دروازہ بند کرے اور اپنی مرضی سے اس کو پھراتی رہے اور پھر پہاڑی سے اس کو نیچے کودوا دے. ابھی جو میرے اندر کا شیطان ہے, میرے اندر کا جو میری خواہشات ہے, میرا نفس ہے, یہ اس کو میں نے رول کرنا تھا, اس علم اور اس روح اور اس قلب اور اس فطرت
کے ساتھ جو اللہ نے مجھے عطا کی, اور اللہ تعالیٰ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ میرا انسان یہ کر سکتا ہے, لیکن یہ پورے کا پورا بندہ ڈریون ہے, اس کو ڈرائیو کرنا تھا, یہ ڈریون ہے, اور اس کی بہت سی وجوہات ہم ابھی ایک دو ڈسکس بھی کی. اب یہ کیسی پریشانی کی کیفیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفس اور اپنے قلب, اپنے روح, اپنی خواہشات, ان کو ویسے ہی بیلنس کر پائیں جیسے ایک مناسب ملک کے اندر باغ بھی ہوتے ہیں, ہاسپٹل بھی ہوتے ہیں, اسکولز بھی ہوتے ہیں, پھر وہاں پہ انجوائمنٹ کے مواقع بھی ہوتے ہیں, ایونٹس بھی ہوتے ہیں, میلے بھی ہوتے ہیں. مطلب ایک بیلنس رہے, میرے اندر بھی ایک بیلنس برقرار رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اس کو دی ہیں تاکہ ان آسپیکٹس, ان نقشوں کے اندر, ان رخوں کے اندر وہ اس کی ذات کے رنگ, مزے, خوبصورتی, اس کی مٹھاس لے کے اللہ کی طرف اور آگے بڑھے, نہ کہ اس میں اتنا مست ہو جائے کہ یہ چیزیں اس کو ڈرائیو کرتی رہیں. اب سمپلی ینگ بندے کو, لڑکی کو کیا پرابلم ہے, سب مجھے دیکھیں گے تو وہ بناؤ سگار میں لگ گئی, 3600 طریقے اس کو ویسے پتہ لگ رہے ہیں. لڑکے کو کیا پرابلم ہے کہ مجھے ماچو میں لگنا چاہیے, اور لڑکے اس چکر میں, اور ماں باپ ان کو ایک بیبا بچہ بنانا چاہتے ہیں, فرشتہ, اور وہ موبائل اس کو بتا رہا ہے کہ مطلب وہ اس کو جانور بنا رہا ہے. تو اب اس سارے کے اندر ہم ہارتا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو, بہت زیادہ ٹائم ہم گزار رہے ہیں میڈیا کے ساتھ. تو اس کو ہمیں تھوڑا سا لمٹ بھی کرنا چاہیے. اینڈ یس, جو کہ ابھی بات تھی ہماری کہ کیا بچے اگر اپنا کام کرتے ہوں تو ہم ان کو انٹرپٹ کر سکتے ہیں, وہی باتیں جو ہم نے کی کہ جو مقصد والی ہوں اس میں ہمیں انٹرپٹ نہیں کرنا. بچہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ہی نے کہا تھا مجھے نماز پڑھنے کے لیے, میں نماز پڑھ رہا تھا. لیکن اگر ماں باپ آئے ہیں اور وہ کوئی پرسنل گیم کھیل رہا ہے تو دین ادب یہ نہیں کہتا کہ ایز لانگ ایز ماں باپ آ جائیں تو آپ ان کو دھیان نہ دیں. یہ چیز اگر آج ہم نے نہیں سیکھی تو پھر امیجن کریں گے ایونچولی کہاں جائے گی کہ نہ اس کو اپنے رب کا پتہ, نہ رسول کا پتہ, نہ زندگی کے مقصد کا پتہ, اور وہ ساری زندگی ہم گیم کھیلتے رہیں گے. اللہ نہ کرے کیسے ہو, ہم بیلنس کرنا ہے اس کو سب کو.